من لا
تمام دوستوں نے حاضری واسطے میں فقط اتنی دعا کرتا کہ اللہ کریم میرا پڑھنا تھوڑا بیٹھنا سننا اپنی بات میں چھوڑ اللہ کریم بندہ ناچیز کو حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے سمجھ مستحق کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں گرامی، قرآن مجید قرآن رشید کی جس آیات کریمہ کے سامنے میں تم سب کو حاضر کیتا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب فرما دو ان کنتم اگر تسائے چاہتے ہو تو تحبون اللہ کہ تھوڑا اللہ تھوڑے نال محبت کرے فاتبعونی میری اتباع وچ آ جاؤ۔ فرمایا جدوں سونیا تیری اتباع وچ آ جان، جدوں انہاں نوں اتباع محمد میسر آ جائے، فرمایا پھر انہاں نوں اپنے پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، یحببکم اللہ۔ بیٹا آواز راستہ آہستہ آواز گل سمجھو، جتنے سمجھ آئے اتنے سبحان اللہ۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب اتباع محمد کو میسر آ گئی، ہمارا اللہ خود تھوڑے نال محبت فرمائے۔ ہمارا صرف محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تھوڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ بخشن والی ذات صرف اس مالک۔ اس آیات کریمہ کے ضمن دے وچ چند منٹ کی حاضری ہوئے گی۔ دوستاں گرامی، بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ دے وچ، او دے دل دی آرزو تے تمنا صرف اتنی ہے کہ او دا خالق حقیقی اس کو راضی ہو جائے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، وجہ کی ہے، تمنا تے آرزو کی ہے، اس کا خالق حقیقی اس سے یہ بولو نا راضی ہو جائے۔ اگر انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فقط نیت یہ ہے اس کا خالق حقیقی اس سے راضی ہو جائے۔ انسان نماز پڑھ لوے، قرآن پڑھ لوے، انسان صدقہ دے دے، زکوٰۃ دے دے، خیرات کر لوے، ہر نیکی کا کام کر لوے، لیکن وہ نہیں یہ آ سکتا کہ میرا رب میرے سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ دعویٰ انسان نہیں کر سکتا کہ اس کا خالق اس سے راضی ہو جائے۔ اور ذرا اللہ کا قرآن پڑھ کے دساں، اللہ کی فرمان ہے کہ میں کس طرح سے ہو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب اعلان فرما دیو اگر تو سچا دیو اللہ تھوڑے نال پیار کرے، تھوڑے تے تھوڑا خالق راضی ہو جائے۔ ہمیں بہتی نمازاں دی لوڑ نہیں، بہتا قرآن پڑھن دی لوڑ نہیں ہے، بہتا تھوڑے انہاں معاملات وچ جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے، نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ سارے کام کر کے صرف تسا کو نماز پڑھ لئیے تے اللہ راضی ہو جائے گا، فقط قرآن پڑھ لئیے تے اللہ راضی ہو جائے گا، فقط خیرات کر لئیے تے میرا مالک راضی ہو جائے گا۔ نہیں جناب اعلیٰ، اللہ دا کلام پڑھ کے ویکھو، اللہ دا پاک فرمان پڑھ کے ویکھو، تیرا تیرا خالق فرما رہا ہے۔ ہمیں ذہن وچ رکھ لینا، نماز پڑھنا اجر ضرور ملے گا، باقی ضرور ملے گی، حیا ضرور ملے گی، لیکن اگر میری رضا چاہتے ہو فاتبعونی، میری یاد دی غلامی دے وچ آ جاؤ، جو تو محمد دی غلامی تو میسر آ جائیں گے، ہمیں پھر تانوں دعوے کرن دی لوڑ نہیں ہے۔ یحببکم اللہ، میں اللہ خود تواڈے نال محبت فرماں گا، میں خالق خود تواڈے نال پیار کراں گا۔ ہمیں اگر چاہتے ہو میں خالق تواڈے گناہ نوں بخش دیاں، تواڈے نال محبت کراں، تواڈی گل سناں، ہمیں بس ایک ہی پیغام ہے، اونوں ذہن وچ بٹھا لینا۔ جدوں تساں غلام بن گئے میرے پیارے حبیب دے، جدوں میرے نبی دی تواڈے دلاں دے وچ محبت آ گئی، پھر ذہن وچ رکھ لینا کہ وہ میرا پیارا نبی ہے، وہ کوئی عام نبی نہیں ہے، میرا پیارا نبی تے اعلیٰ نبی ہے، وہ پیارا نبی ہے۔ بی بی آمنہ فرما
آکھیا او جانورو تو مبارک ہوے اج دنیا تے اللہ دا پیارا نبی رحمت للعالمین جناب اعلیٰ ہر کوئی صدا دے کے ایک کوئی پیغام دے رہا سی کہ فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کے میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایو اللہ دا او پیارا حبیب آیا کہ جس دی آمد دی خوشی فقط انسانہ نہیں کی بلکہ کائنات نے ہر شخص نے حدیث پاک جو ملتا ہے جدو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت ہوئی نا بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جدو آپ کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی کو سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ شکم اطہر دے وچ منتقل ہویا تے شیطان کی نسی ایک پہاڑی کی چوٹی تے چڑھ گئے تے چڑھ کے نے چیخ ماری زور دی چیخ جدو اس نے پکار سنی نا یہ چیلیاں نے دوڑ دے ہوئے آئے آ کے کہنے لگے خیر ہے جی آج چیخ کے سن وجہ کو مار رہے ہو تے شیطان نے آکھیا ہن تک میں لوگوں کو شرک دی طرف لگائی رکھیا بتاں دی پوجا چ لگائی رکھیا لوگوں کو جڑا ہے میں خالق حقیقی کی رات کو ہٹا کے انہاں نوں اپنی پوجا دے وچ لگائی رکھیا آج اس نبی دا نور منتقل ہو گیا ہے جس دے نور نو روکن واسطے میں بڑے عرصے تک کوشش کرتا رہا تو نور محمدی منتقل ہو چکیا انہیں کہ جی تمہوں ساری کی پریشانی ہے انہیں کہ جی پریشانی یہ ہے کہ میں چاہتا اس نبی دا میلاد نہ ہوئے میرے مصطفیٰ کریم نے علامہ معلوم ہویا ہر کوئی خوشیاں منا رہا سی جھنڈے لگا رہا سی جبریل بھی جھنڈے لگا رہا ہر کوئی خوشیاں منا رہا سی ہر کسی نے کوئی صدا دیتی ہے پوچھا گیا جبرائیل جھنڈے لگانے وجہ کی ہے تو کیوں جھنڈے لگا رہے ہیں اے مشرق دے جانوروں مغرب دے جانوروں دوسرا کوئی خوشی منا رہے ہو انہاں کہ بس کوئی ساڈا پیغام سنو مل گئے اپنی زبان نے نال ایک ہی پیغام زمانے والیاں کو سنایا ہے او زمانے والوں تسا کہتے ہو میں گھر ویلا کر کے آیا لیکن میرے کو پوچھو میں تے اس بات سارا لے کے آیا کہ مل گئے ذکر دے مخالفت کر دے ہونا ایک گل ذہن وچ رکھ لو ساڈے نال جو نمبریاں چلائیاں جا رہی ہیں سنی میلاد مصطفیٰ کر لیں تے بدعت ہو جائے اگر وہ سیرت النبی دا جلسہ کر لیں تو سب کو درست ہو جائے حالانکہ
سیرت النبی تے میلاد مصطفیٰ وچ کوئی فرق نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ دا مطلب ہے کہ حضور دی ولادت کا ذکر کرنا. تے سیرت النبی دا مطلب یہ ہے کہ سیرت شروع ادو تو ہوئے گی جب حضور دی ولادت ہوئے گی. وہ تو لے کے آخر تک جڑا ہے سیرت بیان کی جائے گی. اگر یہ سیرت النبی کرن تے جائز ہو جائے اسا حضور کا میلاد کریے تو بدعت کیوں ہو جائے؟ سبحان اللہ. یہ شرک کیوں ہو جائے؟ ایک گل انہاں نوں ذہن وچ رکھ لینی چاہیے. صدیاں گزر گئیاں کدے انہاں نے بمباری کی سنی میلاد کو رک جان, کدے انہاں فتوے لگائے سنی میلاد مصطفیٰ کو رک جان, کدے انہاں نے نوجوانوں کو روک کے طرح طرح دے انہاں ذہن وچ گلاں ڈالیاں تاکہ سنی ذکر مصطفیٰ کرنا چھوڑ دیں. سنیاں کوئی جواب دیتا ہے محبت کا سبحان اللہ. نے کوئی جواب دے کے انہاں واقعہ ہے یار تسا سانو آپ کو فلاں کام چھوڑ دیا سا چھوڑ دیاں گے, دنیا دی محفل کو اسا ترک کر دیاں گے, ہر شے چھوڑ دیاں گے. اگر تسا کو میلاد دا جلسہ منانا چھوڑ دیو اسا جانا دے سکدے ہاں لیکن نبی دا ذکر نہیں چھوڑ سکدے. سنیا نے کوئی پیغام دے کے آگیا ہے کہ نبی کے ذکر کی محفل سجا پہلی آ کے دعا ایک کی سونیا اللہ دی بارگاہ چ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما. امت کی بخشش واسطے حضور پیدا ہوئے. حضور نے فوراً جڑا ہے اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دیتی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پیدا ہوئے آپ دا ختنہ مبارک ہوا. آپ ناف بریدہ سن
یہ گل سمجھے نہیں ناف بریدہ سر ناف بریدہ کا مطلب ہے کہ جس ناف کے ذریعے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے ناف اس واسطے ہوتی ہے جی کہ بچے کو خوراک ملتی رہے کہ حضور تے سلی ناف بریدہ معلوم ہوا حضور نے بی آمنہ کو خوراک نہیں دی رب نے کی جملہ سے عزم کر گئے اور بڑے آساس میں صحیح ساڈے بچے جدوں پیدا ہوندے نے تے او خوراک ماں دے ذریعے حاصل کردے نے اللہ نے اپنے نبی نو خوراک دا دنیا دار کی طرف محتاج نہیں کیتا بلکہ خوراک بھی اللہ اپنی قدرت کے ذریعے آپ نام پوری تھا پیدا ہوئے سیرت دی کتابہ اٹھا کے میرے کو سیرت لگا سیرت حلبی والے سے لکھتے ہیں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عرب دا دستور سی کہ لوگ آندے سن نا جی وہ اٹھا لیتے تھے دائیاں آندیاں سن کہ انہوں نے قبائل کی طرف بھیجتے سن تاکہ انہوں نے آزاد مضبوط ہو جائے علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ 25 دائیاں آئی حضور کے دروازے پر 25 دائیاں نے آ کے دستک دیتی سب تو پہلا سوال یہ کیتا کہ اس بچے کا باپ کی کرتا ہے جواب ملیا والد انتقال کر گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والد گرامی آپ کا وصال کا کمال آپ کی ولادت ہوتے نے وہاں پیدا ہو چکا انہوں نے جو سنیا نا دائیاں نے جو والد ہی نہیں ہے انہوں نے سوال کی نہیں جواب نہ کی دیتا ویکھیا نہیں نا روئے تو مڑ گئی نا ویکھیا نہیں جدو 25 دائیاں آئیاں تے سب مڑ گئیاں بھی اس سانو کی دے رہے ہیں جدا والد ہی کوئی نہیں تے والد ہوتا تے جو خدمت کرتا سا دائیاں تو پلانیاں سانو خدمت کر دیتا انہاں اپنی عقل دے ذریعے سوچ کے واپس ٹر گئیاں آخر کے ہم علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں دائیاں آپ نہیں سی مڑیاں سونے موڑ دیتی ہیں وجہ کی سی سونے آکھیا یہ نخل والیاں نے میں بھی وہ دے کر جاواں گا جن میری لوڑ ہے عزیزان من حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جاچی لاغر سی بڑی کمزور سی جدو آئی نے سونے دے دروازے دے دستک دیتی ہے پتہ کیتا ہے پتہ چلیا اس گھر چ ایک لال پیدا ہویا ہے ایک سونا پیدا ہویا ہے میں انہوں لے کے جانا چاہنی ہاں حضرت عبدالمطلب نے کوئی جواب نہ دیتا کتے بھی خالی واپس نہ مڑ جائے آپ نے سیدھا اندر بلایا ہے سونے نو اٹھایا ہے حلیمہ دی گودے تھمایا ہے جو حلیمہ نے سونے نو میں گیا ہے بس پھر ویکھتی رہ گئی کہنی کیے کہ چل چڑیا آمنہ دے لال دا چل چڑیا آمنہ دے لال دا حضور تو تکے آئے سینے نال لالے آئے میرے دوستو لمحہ ابن جوزی فرما دینے دراصل حضور قریبہ دے رکھوالے بن کے آئے نے حضور قریبہ دا غمخوار بن کے آمن والے نے اس واسطے حضور نے حلیمہ سعدیہ کو پسند فرمایا ہے کیونکہ نیویں آدھا پرونا ایسا ڈانبی کوٹھے آتے چڑھے ویکھتے رہ گئے نیویں آدھا پرونا ایسا ڈانبی کریم آقا ارشاد فرماتے تھے جدو محشر کا دن ہوئے گا امیرہ تو غریب 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا امیرہ کو روک دیتا جائے گا ویٹ کرو بھی تو صحیح انتظار کرو غریب جیڑے نے میری امت دے وہ جلدی جنت میں داخل ہوگا 500 سال پہلے غریب
اللہ کریم امینہ تو پہلے جنت عطا دوستان گرامی واعظ نے ایک عاشق رسول کی گل سنا کے میں ختم کرا یہودی میں ایک بیٹا ہے نام ہے اس کا سبحاب وہ والد کا نام ہے جلبیب بہت بڑا ایک راہب سی کا مندیا تنیا جی میں بڑا والا جڑا ہے راہب سی کا وقت گزرتا گیا انہیں اپنے بیٹے کو بڑے ہی عائش عیشی نال پایا سی جڑی بھی شے منگدا سو رہا جاتا سی جس بچے کو ہر شے ملتی ہو منہ کڈے بعد ہر شے پہلے حاضر ہو جائے لاڈ والا بچہ سی ہر طرح کے لاڈ اٹھاتا سی کدے وہ کوئی کوشش لگو کہ نہیں رکھی ایک دن باپ نے اپنا جڑا خزانہ سی نا تجربہ بدل کھول دیا جلبیب نے یہ بیٹے نے آ کے ویکھیا کہ وہ ایک شیشی ہے اس شیشی کو ساری طرف جڑا ہے اس نے پیٹیا ہو جائے بند کیتا ہو جائے انہوں نے کہا باپ ساری زندگی میں نے کوئی زمین نہ کھولا کے رکھے ہیں آپ نے کہا بیٹا ان کوئی نہیں جو ایک وقت آئے گا تو پھر دکھا رہا ہوگا یا کیا وقت آتے تین ایک دکھا رہا ہوگا انہوں نے کہا نہیں ہوگا کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں آپ نے کہا بیٹا سے بنا تھا تو ہرے راہبہ پر بیاہ کر جا کے یہودیت کا علم حاصل کر جو تو عالم بن جائے گا اس چیز کا پھر تیرے میں کھول کے دکھا دیا گا خیر وقتی طور پہ بیٹا سائڈ پہ ہو گیا تو ہمیں پتہ ہے بچے کو جس کام کو روکے رہے اپنی طرف زیادہ جان دیتے ہاں جی ضرور منع کر دیتا نا کافی دن گزر گئے تو رات ایسی آئی جلبیب جیڑا سی نا وہ تھا کے سو گیا تو سو گیا جڑا ہے بالکل انسان جو سو جاتا ہے پتہ ہی کوئی کسی شے تے یہ سب ہاتھ جڑا کافی دنوں چوں تاڑ دے وچ کدوں میرا ابا کسی پاسے جائے تے میں شے چیک کر لوں یہ دے کیڑا سونا جواہرات چھپا کے رکھے ہوئے یہ سوتا ہے تے حضرت صاحب آپ اٹھے کیونکہ آپ نے بات کرنا پڑ جائے آپ آئے تے آپ نے آندھی شیشی اٹھائی شیشی میں اٹھان کے بعد وہ کچھ لکھا ہوا سی وہ کہاں سا سبحان اللہ وہ کچھ تحریر فرمایا ہوا لکھا ہوا جی میں پڑھیا بے ہوش ہو اکھاں چوں آنسو جاری بے ہوشی زمین تے آ گئے وہ تیرے تے میرے نبی دے کو صاف لکھا ہوا سی اس کے اوپر آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوئے گا درخت بھی اس کی نوکری کریں گے پتھر بھی اس کا کہنا منن گے لوگ دور دراز کو آ کے اس کا آنکھاں منن والے ہوں گے ہر کوئی اس سے ایمان لے آئے گا تے جڑا اس سے ایمان لے کے آئے گا کوئی حق دین تے ہوئے گا جڑا اس سے ایمان نہیں لے کے آئے گا سورت والے تے وہ حق تے نہیں ہوئے گا جو تحریروں میں بڑی گش کھایا بے ہوش ہو گیا زمین تے گر گیا جب باپ کو پتہ چلیا ماں کو پتہ چلیا توڑ دی ہوئی آئیاں آ کے اپنے پتر کو اٹھایا پانی وغیرہ جا کے اٹھایا جب باپ نے دیکھے نا نال شیشی پہ ہوئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں جب باپ نے دیکھے آئے نال شیشی بھی پہ ہوئی جیسے تو میں روکتا رہ گیا لیکن انہیں میری گل نہیں منیا آکے بیٹا دس بے ہوش کیوں آیا ہے ہو سکے ابا تو کہتا سی میرے تے میں تیرے نال پیار کرتا ماں لیکن میں نہیں منتا کہ تو میرے نال سچا پیار کرتا ہے کیونکہ تو میں نے دنیا دی ہر شے دیتی ہے تو میں نے مال بھی دیتا ہے ہر شے میں نے دیتی ہے لیکن جیڑی شے دین والی سی میں نے نہیں دیتی ہے تو میں نے اس نبی دا پتہ کیوں نہیں دسیا جے صدقے سارے کائنات نے بخشینا ہے اس نبی دا میں نے کیوں نہیں دسیا اس نبی کے صدقے تمام انبیاء کرام بھی دی بارگاہ چان گئے سونیا سفارش کر دے ہو تاکہ ساری مدت امتیاں دی بخشش ہو جائے روزہ کونی میں نو دے بارے دسیا ہے روزہ کونی
حتیٰ کہ اتنا ماریا ہے جو اتنی مار ماری ہے نال والے پڑوسیاں نے آواز سنی ہے دوڑ دے کھارے چاہنے وہ بھی جڑے یہودی سن انہاں آگیا کہ آئے جلبیب تو تے پتر نال بڑا ہی پیار کرتا سی ہے اج مارن دی وجہ کی ہے انہیں آکے تانوں کی دسا اسا جس نبی دے دین نو دے کل کونے آئے اج تک سرداری بچاؤ کی خاطر سامنے کونے آئے میرے بیٹے نے اس دین نو پڑھ لیا ہے اس دین نو پڑھ کے اس نبی دی محبت وچ گرفتار ہو چکے ہیں بابا جی ذرا توجہ تے کرنا انہیں مارنا شروع کیتا ہے انہیں مشورہ دیتا ہے یار مارنا کیونکہ تیرے پتر دے کدے تیرے کول مار نہیں جے کھاتی ہے یہ ایشا نال پلیا ہویا ہے یہ نام دے ناز دے نال پلیا ہویا ہے ہر طرح دی نعمتیں کو دیکھتی ہے اے میں کرے دا ریشمی لباس بھی اتار رہے ہیں اے میں کرے دا کھانا پینا بند کر دے انہوں ٹاٹ دا لباس بوا کے قید دے وچ بند کر دے یہ 4 دن جدو قید وچ رہے گا یہ سارا عشق مصطفیٰ والا یہ ذہن چ معاملہ جڑا ختم ہو جائے گا پھر اپنی زندگی تے واپس لوٹ آئے گا باپ نے سنے انہوں نے کہ ٹھیک ہے میں کر دینی میرے دوست ذرا توجہ تے کرنا باپ نے قید کر دیتا ہے کمرے دے وچ اس واسطے تاکہ یہ سینے چوں عشق مصطفیٰ نکل جائے یہ سینے چوں حضور کی محبت نکل جائے میرے دوست نے سارا کچھ کرن واسطے یہ ساری قید و بندش کی ہے لیکن انہوں نے اسی پتا کہ عشق دی آیت لایا جان دیا لاگے جان پھر نہیں بجھایا جان دیا عشق دیا ہاتھ کھڑا کر کے سارے مل کے پڑھو عشق دیا کیمرے والا بھائی ذرا ایک میں حضور دے عشق کے اپنے ہاتھوں میں جھنڈا بنا کے یہ بھی کہہ رہے ہیں سونیا سا بھی تیرے عاشقاں کہ عشق دیا اچھا پانی بھی نہیں ہوتا سکیاں روٹیاں باسی جس کو آگے جاتا وہ جس کو رکھیاں کہتے آگے جڑا آدھا کھانے کھانے والا سی جڑا آدھا لباس پانے والا سی جس دے زمانے دے میں چھوٹے برابر اپنے لباس پا کے نہیں ٹرتا سی نوجوان جدو قید وچ رکھیا اور عشق مصطفیٰ نے دعایا نا سینے دے وچ حضور کا عشق آ گیا اس وقت جدو قید وچ ہے کھارا پانی دیتا گیا روٹی رکھ دیتی گئی جب 3 دن گزرے نا باپ نے دروازے تے دستک دے کے آواز دیتی بیٹے صاحب ہن بھی اگر اس نبی دا عشق کو چھوڑ دے سے تے میں تیرے تے سارے ظلم بند کر کے کہ میں پہلے تینوں نعمت دیندا سا ہر شے اوویں دی اوویں دے دیندا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ذرا سنو دیوانے جواب کی دیتا باپ نے حضرت صحاب نے جواب دیتا ہے او میرے پیارے ابا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس نعمتہ دی بند ہونے کی وجہ نہ رو رہا میں اس وجہ تو نہیں رو رہا کہ تو میرا کھانا بند کر دیتا ہے اس وجہ تو نہیں رو رہا کہ اچھا کھانا نہیں ملتا اچھا پانی نہیں ملتا میں اس وجہ تو نہیں رو رہا بلکہ میں اس واسطے رو رہا وہ تو اس قید چ نکلا تے جا کے اپنے نبی دی دید اس نبی دی دید کر لواں اس نبی دا ذکر ہر کوئی کردا آیا ہے میں بھی جا کے اس نبی دی غلامی اختیار کر لواں جناب اعلیٰ جو نے آواز دی ہے باپ کو پھر غصہ آیا ہے اس کا کہ ہن ایک ہی کھانا پیا رہے گا تیرے کول ہن باسی بھی نہیں آئے گا پانی بھی نہیں آئے گا کوئی شے تینوں نہیں ملے گی تو بھوک زیادہ لگی ہے شدید بھوک لگی ہے میرے دوست کو بھوک نے ستایا ہے پیاس نے ستایا ہے میرے دوست کو باپ کو نہیں منگدا کیونکہ سچے عاشق یاتے اپنے نبی کو منگدا اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائیے
دے عشق وچ تڑپ رہا ہے اور زیادہ دیر نہیں ہے نبی مدینے تے تشریف لے کے آ گیا ہے اور نبی مکے تو ہجرت کر کے مدینے جا چکے ہیں جب مدینے جائے نے بڑے بڑے رئیس سن ہمارا سردار سن ہر کوئی یہ کہتا سی کہ ساڑے گھر آ جان کوئی مٹی دی مہار پکڑ کے کھچتا ہے سونیا ساڑے گھر جلوہ کرو جاؤ ساڑے گھر آ جاؤ لیکن سونے کی فرمایا چھوڑ دو میری ناکا دی وقت چھوڑ دو میری ناکا نو ایدی مہارا نو چھوڑ دیو ایدی تسا میرے ناکو کے ادھر آ جاؤ میری اونٹنی نو پتہ ہے میں کے دے گھر جانا ہے میری اٹھنے بھی جان دی ہے میں کہتے گھر جانا ہے جناب علیہ کیوں آگے آئے کیونکہ تم باب میری 1000 سال پہلے حضور دی میلاد کی خوشی مناتا انہیں گھر تغیر کرائے ڈبل منزلی ایک مکان بنایا سارے مکان دے کیا ڈبل منزلی میرے مصطفیٰ ہم پیش کر دینا سادہ تو خط چلنا وہ دیو لادے چاندہ آنگا کدی وقت ہویا تے طویل پورا واقعہ بھی سنا مانا میرے دوست جدو پہنچے ہیں آخری انہاں دی اولاد دے وچوں آخری شخص رہ گیا ہے جدو وہ عدیل ہویا ہے خدا غلام سے حضرت ایوب انصاری حضرت ایوب انصاری کو بلایا ہے تو میرا بڑا وفادار غلام ہے ایویں کریم خط لے جڑا ساڈے خاندان دے بادشاہ تو چلدا آ رہا ہے ایویں کریم جدو آخری زمان نبی آ جائے وہ دی بارگاہ تے خط بھی پیش کری ساڈے خاندان والے اس بات دا سلام بھی پیش کر کہنا سلام بھی پیش کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اونٹنی دی مہار نہ پکڑو یہ جان دیئے میں کتنے جانا عزیزہ دیوان تھکتے دو دوستان گرامی جو دے پیغام ملے نا کہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ بار کھڑے ہوئے سن جو حضور نے خدا کے فرمایا آئینا ایوب انصاری فرمایا انت ایوب انصاری ایوب انصاری دیکھ گیا قدمہ دے وچ سونیا تساں کیویں جانتے ہو فرمایا یہ چھوڑ میں کیویں جاندا تو میرے دیوانے نے 1000 سال پہلے ایک خط لکھیا سی آئے 1000 سال پہلے میرے دیوانے نے تینوں ایک خط دیتا سی خط کتھے جلدی میرے کول لے خط کھولیا خط پڑھیا بسم اللہ بعد لکھا آیا کہ میں اگر میری زندگی رہی اپنی زندگی دی وچ اگر میری زندگی تو تسا آ گئے نا سونا پورا میں نہیں دکھدا کہ میری زندگی چاہ گئے تو میں تھوڑی دین بھی کراں گا بڑا کلمہ بھی پڑھاں گا سارے پیچھے نمازاں بھی پڑھاں گا اگر سونے ممکن نہ ہوئے ایک خط میرا لے لینا نکا جا تحفہ تھوڑی میلاد کی خوشی تے گھر بنوا گھر بھی قبول فرما لینا ایک ڈبل منزلی ہے سبحان اللہ تے دعا کر دینا کہ اپنی امت دے وچ میں شامل بھی فرما لینا تے دعا کرنا اللہ میری بخشش سبحان اللہ یہ سارا خط پڑھ دینا مزید مثل الفاظ مختلف روایات وچ بھی دعا دے جدوں یہ خط پڑھ لیا ہن گل کتھے چل رہی سی ہاں جی داجی جائے گا لوگوں سارے کی سارے ہوئی سی ہاں جی ہے جی بابا جی پہنچے دیکھو جی اپا بھی قید ہو چکے ہیں محبت نام سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تھوڑی حالت دماغی تو صدقے جاوا میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضرت صحابہ جو قید دے وچ سر پتہ لگیا ہے سونا مدینے آ گیا ہے سبحان اللہ پتہ لگیا ہے مدینے دے وچ حاضر ہو گئے نے آمنہ دے نال اور بھی عشق تڑپیا ہے اور میرے کولوں قید چ رہیا نہیں جے جاندا جدوں آپ پکار سنیے جدوں جلبیب نے سنیا ہے نبی مدینے چ آ گیا ہے ہن نیڑے آ گیا ہے اور جلدی نال اپنے غلاماں نوں بلایا ہے نوکراں نوں بلا
وچ پہنچ جاواں. حضرت صبحاب ایک رات ایسی آئی ہے غلامی کردیا ایک رات ایسی آئی ہے میرے دوستوں آپ نے اللہ دی بارگاہ چ ہتھ کڑیاں لگی ہوئی سن پیراں چ بیڑیاں لگی ہوئی سن تاکہ بھج نہ جان. آپ نے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ اٹھا کے آکھیا او میرے کریم ربا میں تیرے نبی دا عاشق صادق ہاں میں تیرے نبی دے نال پیار کرن والا ہاں. ایویں کر تیرے اگے تے کوئی شے جڑی ہے مضبوط نہیں ہو سکتی ہے. جے تیرا حکم ہو جائے تیرا کرم ہو جائے تے سارے مسئلے حل ہو جاندے نے. تے فرما میری ہتھ کڑیاں بھی کھول دے میرے پیراں دی بیڑیاں بھی کھول دے. اج جدوں دعا کیتی ہے علی ہاتھ پلتے نہیں ہے ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ جاندیاں نے بیڑیاں بھی کھل جاندیاں نے. میرے دوست جدوں بیڑیاں بھی کھلیاں نے ہتھ کڑیاں بھی کھلیاں نے اج دل وچ ارادہ کیتا ہے میرے دوست اے مدینے دی طرف پیدل ٹر پیا ہے. پیدل ٹریا ہے مدینے دی طرف. رات دا ویلا ہے ٹھنڈیاں ہواواں جدوں لگیاں نے جسم نو میں جسم اکٹھا بھی ہو رہا تے ہوا جدوں چل رہی سی میرے دوستو ہوا نو مخاطب کر کے کہنا کی ہے کہ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہے تجھ کو شاہ وہ سحر بے سہارے سلام کہتے. میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں رات ویلا تر پیا مدینے دی طرف. اللہ کریم نے جڑا کئی میلاں دا سفر سی اللہ کریم نے اس دے واسطے قدوس سبحان اللہ جڑا کئی راتاں چ ہونا سی ایکو رات دے وچ یار دے شہر مدینے اپنے سبحان اللہ کی کیفیت ہوئے گی دیوانے سبحان اللہ کیا عشق ہوئے گا. تو یار دے شہر پہنچا نا سب تو پہلے نظر پہ حضرت واسطہ انصاری رضی اللہ عنہ کو چہرے جدوں ویکھیا نا کہ جا کے کہنے لگا انت محمد سبحان اللہ کیونکہ صحابہ حضور پر عشق اتنا کرتے سن کہ اگر حضور فرق دے سن حضور فرق دے سن حضور داڑھی مبارک سجانے سن داڑھی مبارک سجانے سن حضور کی سنت عمل ایویں کرتے سن کہ بعد والے کو آ کے پتہ ہی نہیں سی لگتا کہ یہ کون ہے وہ کون ہے کیونکہ یہ سارے اوصاف کے بڑے سن نا کہ وہ دی اہم داڑھی مبارک کی ہوئے گی زلفاں بھی ہو گیا. جب پوچھا نا تو انہوں نے حضرت واسطہ انصاری فرمانے نے میں سوچیا شاید کوئی مکے دے وچ مسلمان ہجرت کر کے آیا ہے. لیکن جدوں میں معاملہ دیکھا نا تو میں پوچھا یار کون تو پردیسی لگ رہے ہیں آئیے پردیسی لگے ہو انہوں نے بولی ہے کیا پردیسی لگ رہے ہیں یاد خیر نہ لائے اس آکھے کی دساں میں مہدی دا بیٹا سارا قصہ بیان کیتا ایویں آیا بڑیاں تکلیفاں سہ کے آیا یا ہن رہیا نہیں جاندا اس زمین کی طرح دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت واسطہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگا کیا تو میرے اس پیارے نبی کو دیکھے ہیں. واسطہ انصاری کو حضرت صحابہ کہنے لگے یار کیا تو اس نبی کو دیکھے جدے اوصاف میں تو رات چڑھتا رہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء پوچھ رہے ہیں اے واسطہ انصاری یہ دس یار کیا تو اس نبی کو تکیا ہے. حضرت واسطہ انصاری نے فرمایا ہاں میں ویکھے آیا اس سونے نو میں تے دن رات کی اس سونے نو ویکھدا ہاں اس سونے دی صورت بڑی اعلی ہے. جدوں ویکھدے آئے میں لگدا ہے قرآن کھل گیا ہے. جدوں ویکھدے جو سونا بولدا ہے کہ لگدا ہے اللہ دا پاک کلام نازل ہو رہا ہے. میں اس سونے دی صورت کو ویکھ کے آئے جدوں یہ الفاظ دہرائے نے
رکھیا آکھیا ہن دیر نہ کر لے جا سونے دی بارگاہ وچ توجہ کرنا جملے تے حضرت واسطہ انصاری نے پکڑیا ہاتھ پکڑیا کہ ان مسجد نبوی دے سین سبحان اللہ چلو مدینے پہنچیا نا تے دیوانیاں دی محفل سچ ہوئی اللہ کریم نے جبرائیل امین نے فرمایا جبرائیل جا میرے نبی کی بارگاہ میں جا کے فرما کہ اللہ فرما رہا ہے سونیا تھوڑا ایک دیوانہ آ رہا ہے بڑی تکلیف سے سبحان اللہ جب بندہ سچا عشق کر لے نا تے پیغام ہر شودا کو آ سبحان اللہ بے شک اے پیارے کہ تواڈے نال بڑا پیار کردا ہے ایویں کرو ادا کھڑے ہو کے استقبال بھی فرماؤ سبحان اللہ اس دیوانے حسین دے سبحان اللہ عزیزان من جدو آیا ہے سونے دی بارگاہ وچ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے نے صحابہ بھی نال کھڑے ہوئے نے میرے دوست صحابہ دے جھرمٹ دے وچ میرے مصطفی بیٹھے ہوئے نے اے سونے دا چہرہ چمک رہا ہے جویں چودویں دا چاند تاریاں دے وچ چمکدا ہے اے سونے دا چہرہ جڑا چمکدا نظر آ رہا سی میرے دوست جدو چمکدا آیا چہرہ ویکھیا ہے آیا ہے سونے دی بارگاہ وچ حضور نے بلا کے فرمایا آج میرے دیوانے صحاب تکلیفاں دا ویلا مک گیا ہے اور رحمتاں دا ویلا آ گیا ہے تیری تکلیفاں دا ویلا دور ہو گیا آپ رحمت دی گوش تے نہ بلکہ رحمت للعالمین دی گوش صرف رحمت دی گل نہیں ہے تمام جہان دی جڑی رحمت ہے رحمت دی جڑی جان ہے جان رحمت دی گوش آ جا حضرت صحابہ آئے نے سونے نے سینے لا لایا ہے سینے لا لا کے حضور نے فرمایا ہے او میرے دیوانو اگر کسی نے میرا سچا عاشق دیکھنا ہے اس صحاب کو دیکھ لو کیونکہ انہیں میری خاطر میرے عشق دے وچ صبر یعقوب والا صبر فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ جب انسان عشق حقیقی ہو جائے حضور دی محبت جب سینے چلا جاتی ہے پھر بیڑے پار ہو جاتے ہیں سبحان اللہ خوش بھی سمان دیکھیں تمہاری طرف دیرے میری طرف نہیں توبت آپ کو سبحان اللہ اور جنہ گل کرنی ہے نا بھائی جب شیئر کر دیا رہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک اور عاشق کی گل سنا دیں چلو عرب ایک یتیم بچے کی گل سنا یہودی دا بچہ والد فوت ہو گیا ماں اندر ہمارے ایک دن بیٹے نے ماں کو آ کے آخیا ماں جدو میں یار دے وچ کھیڈدا ہوں نا ہر کسی دی ماں آواز دے کے کہتی ہے میرے بیٹے آج تیرے واسطے میں فلاں کھانا پکایا ہے آ کے کھانا کھانا ماں فلاں آ کے آواز دی کہ میرے واسطے فلاں کھانا پکایا ہے اعلیٰ ترین کھانا بنایا کس نے کی آواز دی کسی نے آ کے تھوڑے واسطے چوری بنائی ہے مطلب چوری آ کے کھا لے یہ آواز میں سنتا رہنا تو روز انہوں نے ماما آ کے آواز دنیا آواز کدے تو نہیں آنا کدے تو ہی آ جائے کرو میں نے یار میرے تانا دیتے ہیں تیری ماں نے کیوں نہیں بلانا دی تھی تو بھی آ جائے کرنا کدے میرے کھانا دینے واسطے ماں نے رو کے آخیا کچھ مسئلہ آخیا بیٹا تو جان ہے تیرا باپ فوت ہو گیا میں بیوہ ہاں تو یتیم ہے تو یتیمہ کا کوئی آسرا نہیں ہوتا لہٰذا ساری برادری والے سب چھوڑ دیتا تیرے واسطے میں گھر کام کر دیا دوسرے دے جا کے برتن مانج دیا 2 وقت کا کھانا تیرے منہ چپا دیا تاکہ میرا بیٹا تو بھوکا نہ سوئے تو میرے کو اتنے پیسے نہیں کہ تیرے میں آدھا کھانا ملا سکتا جدو یہ اثر دیکھتے ہو رہا ہے جی فیدی اللہ علیہ جانیے گلیاں فلانی شہر چلا جاتا ہے اثر کھا رہے
گھر شور شرابہ شروع کر دینا، طرح طرح کی چیز لگا دینا تاکہ سارا بچہ شہر نہ ہو وجہ کہ ایک خواہش کرے گا نہیں دیتی تھے اپنے شور شرابہ کر دے محلے کی بےزتی ہو جائے گی. اور ایک صاحب سے نا دوست سے میں بیان کر رہا تھا، میں ٹی وی کے بارے میں کہہ رہی ہوں تو نہیں ہے گا بعد میرے جا کے کر سکتا تو بجا ہے دین کے بارے ٹی وی نہیں ہونا چاہیے بارے لیکن میں ٹی وی اس واسطے بارے چ رکھا ہے کہ جب پھیرا والے بچے واسطے نا شاید کوئی چیزاں تاکہ میں وہی آواز تیز کر کے بچے کو کول بٹھا دیا تاکہ بچے شہر نہ مانگ رہے کیونکہ میری بےزتی ہو جائے، میرے کو پیسے نہیں کیوں ہونے کے غربت کا یہ بھی عالم بعض جگہ یہ پایا جاتا ہے. آخر اما نے آخیا بیٹا میرے کو پیسے نہیں ہوتے تا نہیں تیرے کو گل لیکن اگر ہوں تو ماں پتر تو پیارا کہڑی شہر ہوتی ہے سب کچھ پیار ہوتی ہے لیکن بچے سے نا ضد کر کے نہیں منے، حالانکہ ضد کرنی نہیں چاہیے. ضد کر کے نہیں اما میں تو کھانا ہی کھانا ہے آدھا کھانا. ماں نے آخیا پتر جی میں قمیض پائی ہے نا یہ پھٹی ہوئی ہے، وہ قمیض ہے میرے کو یہ پھٹی ہوئی ہے، ایویں کر جا تیرے چچے دے کول جا مامے دے کول جا برادری آ جا کول جا کنبے قبیلے کا بوا کھڑکا کیا کہ تو ایک کپڑا لے کے آ جا، ایک کپڑا لیا ایک قمیض لیا تاکہ انہوں میں پا دوں کہ پان تو بعد جڑا ہے میں جا کے کسی دے گھر کام کر کے تینوں آدھا کھانا انہیں بچہ کیا کھا دے جا کے چاچے کا بوا کھایا کون چاچا تیرا بھتیجا ہے نکل جا سکے کی کہنا ہے. اگر چچا کو جو اور نہیں منگا جائیداد کو لے لے سب کچھ کھا لے ایک قمیض دے دے میری ماں کو کپڑے بھی کوئی مانگا. چچے نے دھکے مار کے کر دیتا سکون بھی دینا دوبارہ نہیں دوسرے کو ذکر دے مامے چاچے تائے سارے دو شکایا کھالا کہ تو کچھ کسی خیرات ہو نہیں پڑی. مایوس ہو کے سر جھکا کے گزر ہی گیا سی دل خیال پیدا ہوا کہ یار میرے بیٹے کے انتظام مدینے میں بھی ایسا ہے سبحان اللہ چپ رہ گیا میں افسوس مدینے چ کوئی ایک ایسا ہے جڑا اپنے تے اپنے پرایا بھی نہیں سبحان اللہ وہ غریباں کی لاجل کروانا ہے. جدوں میں گل سوچنا دل وچ خیال آیا کہ دیتا سارے دے طرف گئے چاچے کو بھی گیا مامے کو بھی گیا تائے کو بھی گیا جی سارے دے کوئی کٹکا لے سارے ٹکرا دیتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں دیتا کی ہوا آخری بری مسلمانوں نے محمد رسول اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جب دل وچ خیال آیا ہے آخری بری آمنہ جلال دے بوئے تے چلا جاواں سونے دی بارگاہ وچ جا کے بھی ایک عرض کر دیواں سونے اج دا کوئی بھی نہ ہوے او تو ہونا ہے ایویں کر میری بھی جھولی نو بھر دے ایویں کہ آئے کریمہ کا مسجد نبوی دے سینے تے بیٹھے ہوئے نے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے حضور بیٹھے ہوئے نے کہ جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے. حضور بیٹھے ہوئے نے چہرہ نور چمک رہا ہے کہ آئے جاتے بارے کوئی گل نہیں کیتی کتے کوئی ایسے جملے نہ نکل جا
لے کے آئے خود نہیں آیا. حضور نے فرمایا کہ میں آیا ہے سونے میری ماں دے کول پان واسطے کپڑے کوئی نہیں ہے, اپنے چچے دے کول گیا انہیں بھیج دیتا ہے, تائے کول گیا خالی موڑ دیتا ہے, ہر کسی نے ٹھکرا دیتا ہے. آخری در تھوڑا نظر آیا ہے, تھوڑی بات میں سوال کرنے واسطے آیا ہوا. حضور نے فرمایا ہے دس کی چاہیے ہے. عرض کی تھی سونے ایک جوڑا سوٹ کا چاہیے ہے, ایک سوٹ کا جوڑا چاہیے ہے. اگر جوڑا نہ ملے تو ایک میرے قمیض ہی دے دو تاکہ میری ماں اپنا جسم ڈھانپ سکے. حضور نے سنیا ہے رحمت للعالمین نے ایک مرتبہ فرمایا یار میرے کول صرف کوئی قمیض ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا بچے مجھے محمد کو صرف ایک کوئی قمیض ہے, ظاہراً ایک قمیض ہے, اللہ نے کل کائنات خزانے عطا فرمائے. ایک کوئی قمیض ہے میرے کو جڑی میں تن تے پائی ہوئی ہے, اس تو علاوہ قمیض نہیں ہے. اگر ہوتی نہ تینوں فوراً دے دیتا. بچے نے ہاتھ جوڑ کے آخیا سونے پھر بھی تیری مہربانی تو اب میں نہیں سی تے پیار نہ جواب دیتے نہیں دیتا کوئی دکھ نہیں, چاچا بھی نہیں دیتا, اپنے بھی نہیں دیتا. جو تو ہی نہیں دیتا یا رسول اللہ تے میرے کوئی دکھ نہیں ہے, خوشی ہوئی ہے. چلو تسا یہ تے دسیا بھی وجہ یہ ہے, انہاں نے وجہ بھی نہیں دسی, مینوں تھپڑ مار دے کر دینا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جا رہے آئے روندا روندا میں دو چار قدم اٹھائے نے. حضور نے آواز دے کے فرمایا او بیٹے ذرا واپس لوٹ کے آ جا. یہ میں واپس آیا ہے سونے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اے میں کل قمیض تو لے جا, مجھ محمد کو اللہ اور دے گا. کیونکہ اگر میری بار گئے تو کوئی خالی چلا جائے یہ کدے بھی نہیں ہو سکتا. اگر میری بار گئے تو کوئی آوے اور میں کدے خالی نہیں موڑیا. اپنا ہوئے بگانا ہوئے پرایا ہوئے کوئی بھی ہوئے جو تو آمینہ دے لال در کھڑکاندہ ہے اسانو خالی نہیں بیچ دے بلکہ دو جہاں دی نعمتاں جھولیے چپا کے دو جہاں دی نعمتاں جھولیے چپا کے بھیج دیا. میرے مصطفیٰ کریم دے غلام آیا ہے مسکرایا ہے چہرے تے رونا کھائیے یا رسول اللہ کوئی نہیں سی جڑا تو پسند والا میں. حضور نے تاکہ مبارک کھول کے قمیض اتار کے اس دیوانے لوگے ساتھ آپ نے اپنی چادر دے نال اپنے جسم کو ڈھانپ لیا. جدو جا رہا سی جاندے جاندے کوئی پیغام دے کے کہہ رہا سی کہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جڑا جڑا جاتا بیٹھا خاموش کرے میں ایویں دو میں ہاتھاں نوں جھنڈا بنا لو, آئے ہاتھ بھی تیرے گواہی دے کے آکھن گے یا اللہ. جدو ہر کوئی بول رہا سی یہ ہاتھاں نے بھی تیرے نبی دی عظمت دی گواہی دتی سی. کوئی ہاتھ تلے نہ رہے, ہاتھ اٹھا کے آپ کو صدا وصدا جی جدو ملیا نا جوڑا مل گیا خوشی تھی امتحان آ رہے دور تو آیا ماں دے کول گیا. جب ماں کو جا کے جوڑا دیتا نا ماں بھی خوش ہو گئی. جب ماں نے جوڑا ملیا نا تو ماں نے جیویں ہاتھ سے اٹھایا اٹھا تو بات کہہ لگی تیرے چچے کو ہوتا ہے ماما کو لے کے آئے کن دیتا ہے رو کے کہتا ہے ماں مامی بھی نہیں دیتا چاچے بھی نہیں دیتا
بیٹا آج تو رشتے دارہ نہیں دیتا پھر کدے کو لے کے آئے ہیں آکھیا ماں تے دو تاریخ دساں جتے چاچے مامے تائے سارے ٹکرا کے دین تے وہ سونا خالی نہیں بھیجدا تو میں چولیاں کر کے بھیجدا واسطے سے یہ کون ہے اس آکھے مسلمانوں دا جڑا نبی ہے نا جدے بارے یہ یہودی کہتے ہیں سائر ہے جادوگر ہے اللہ باللہ اس نبی دے اودے کول اپنا کوئی کپڑے بھی نہیں سن کوئی جوڑا سی انہیں یہ بھی لا کے دے دیتا جب یہ گل سنی نا کہ ماں نے آخیا جڑا نبی غیراں نال اتنی محبت کرتا ہے جس نبی نے غیراں نال اتنا پیار کیتا ہے اگر واسطہ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہے پھر کتنا پیار کرتا ہے جب یہ گل کی تے اے بیٹے دا ہاتھ پکڑیا ماں نے آخیا چل چلیے عاملہ دے نال کل جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان حضور دی بارگاہ چاہے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے اسلام دے وچ داخل ہو گئے دوستاں گرامی عزیزاں من میلاد شریف کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اساں چھڈی لائیے لے لائیے ذکر سنیے تے گل ختم ہو گئی بلکہ اصل میلاد کا مقصد یہ ہے کہ جے اگر اس نبی دے نام تے ذکر کرنا چاہیے ہے تو نماز بھی پڑھنی چاہیے قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے کیونکہ نماز بھی اس نبی دا میلاد ہے نبی دے میلاد صدقے نماز بھی نہیں ہے نبی دے میلاد صدقے قرآن ملیا ہے نبی دے میلاد صدقے ہی آل ملی ہے نبی دے میلاد صدقے ہی اصحاب ملی ہے یہ دیوانے ذکر مصطفیٰ کر کے اپنے دلوں کو روشن فرمایا ہر دور وچ کرتے رہ گئے جڑے بندے یہ گل کرتے ہیں کہ صحابہ ذکر کیتا کہ نہیں کیتا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے سن ایک انہاں جو کہنے لگا ایک صحابی نے آخیا جی اللہ تعالیٰ نے پیارے آدم علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی کہ اپنا صفی اللہ بنایا ہے دوسرے نے آواز دے کے آخیا ٹھیک ہے آدم صفی اللہ ہے اللہ نے ابراہیم نبی تے خلیل اللہ بنایا ہے تیسرے صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے آدم صفی اللہ ہے ٹھیک ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے دیکھو نا آخری گل ہے توجہ ادھر رکھو دیکھو نا ابراہیم خلیل اللہ ہے انہوں نے کہا اللہ نے موسیٰ نبی تے کلیم اللہ بنایا ہے توجہ نہیں فرمائی چوتھے صحابی کہنے لگے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے سارے ذکر ہو رہے سن کوئی ہر نبی کا ذکر ہو رہا ہے سبحان اللہ ہر صحابی ایک نبی کا ذکر کر رہا اتنی دیر ذکر ہوندے ہوندے آمینہ دے لال تشریف حضور آئے حضور نے آ کے پوچھا یارو کی ہو رہا ہے کس چیز سے تکرار چل رہا ہے صحابہ کہ یا خدا اسا انبیاء دی عظمت ترانے پڑھ رہے ہیں انبیاء دا ذکر فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا کی ذکر کیتا ہے یا خدا سجاد آدم صفی اللہ